بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جان، یہ مال، یہ وقت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو یہ وقت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، یہ جان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ یہ سب اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ وقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہم جان بھی اللہ کے راستے میں لگائیں اور وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور پھر یہ مال جو اللہ نے دیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو یہ ہمارا اس دنیا میں جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ ساری نعمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ہر چیز کے لیے ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے؟ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، وہ اعمال جس سے اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اور ان اعمال کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، جیسے بے حیائی کو ہم چھوڑ دیں، فحاشی کو ہم چھوڑ دیں، برے کاموں کو ہم چھوڑ دیں، گناہوں کو ہم چھوڑ دیں۔ اور یہ جب ہم گناہ کرنے کے وقت ہم یہ سوچے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے ہمیں لکھ رہے ہیں، تو اگر ہمارے دل میں یہ خیالات آئیں گے تو ہم اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں ہوگا، تو ہم خود بخود گناہوں سے رک جائیں گے، کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ یہ وقت ختم ہونے کے بعد یہ وقت ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو، اپنے اوقات میں سے اللہ کے لیے ہم ہر وقت تیار، دین کے لیے ہم ہر وقت تیار رہے، اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم زندہ کریں۔ ایک ایک وقت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ سانس جب رک جائے گی تب ہمیں اس کی قیمت پتہ چلے گی، اور لیکن اس وقت کا پچھتانا ہمیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو جب ہم اپنے اوقات کے بارے میں، جس وقت ہم نے دنیا کے کاموں میں، گناہوں میں ملوث ہو کر گزارا تھا، اس وقت کے لیے ہمارے لیے حسرت و ندامت ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہر کچھ قربانی دے، ہم قربانی دینے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے لیے جو ہو سکے ہم اپنے مال میں سے قربانی دے، اپنے وقت میں سے قربانی دے، اپنا دل چاہے نہ چاہے ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ کر ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، ہمیں اللہ کے کاموں کو کرنا ہے، جن کاموں کو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانا ہے، اور اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ ہم جس مقصد سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے، اور ہم اللہ سے ہی رجوع رکھے اور اللہ ہی پر توکل کرے، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں سب سے بہترین جو ساتھی ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے جیسا کوئی ساتھی نہیں ہمارا، اللہ کے جیسا کوئی مددگار نہیں ہمارا، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں خالص اللہ کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم نے کوئی بھی کام کیا تو وہ جو ہے کام ضائع ہو جائے گا، اور آخرت میں ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، دین کا کام بھی ہم کر رہے ہیں تو خالص اللہ کے لیے کریں، نمازوں کو وقت پر پڑھے، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھے، اور ابھی الحمدللہ ابھی روزوں کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس میں ہم ابھی سے جو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے جائیں، اور ابھی سے رمضان کی تیاری کر لیں۔ ہم کھانا پکانے کھلانے سے زیادہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے میں اپنے روزوں کو گزاریں، اللہ کو خوش رکھنے والے اعمال سے ہم اپنی زندگیوں میں وہ کریں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہمیں ہمیشہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو دنیا میں بھی ہم سے خوش ہو، اور آخرت میں بھی اللہ تو ہمیں سرخروئی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔